کراچی کے ساتھ بلوچستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پستی میں زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.9 ریکارڈ ہوئی۔ 6:24 پر آنے والے زلزلے کی گہرائی 14 کلومیٹر پستی کے جنوب مغرب میں 40 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ کراچی کے ضلع ملیر میں بھی آج صبح پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.2 تھی۔ 35 کلومیٹر کی گہرائی میں زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 1 جون سے اب تک کراچی میں 39 بار زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت۔ بھارتی سرکاری میڈیا کے اسرائیل کے حق میں فیک رپورٹنگ بے نقاب۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھارتی سرکاری میڈیا دوردرشن گمراہ کن رپورٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تعریفیں کرنے لگا اور اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیوز نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیوز کاسٹر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے سے ایران کانپ اٹھا۔ بھارتی مفکر سندیپ منودھنے کا کہنا تھا کہ یہ بھارت کا قومی نشریاتی ادارہ ہے جو عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے۔ ایران بھارت کا دوست ہے، ایسے حساس موقع پر جھوٹی ویڈیو چلانا غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے۔ ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنا بھارت کی دوغلی سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کا ایک اور اسرائیلی لڑاکا طیارہ F-35 مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج کے فضائی دفاع نے اسرائیلی حکومت کے ایک اور F-35 لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے جو ملک کی فضائی حدود میں گھس آیا تھا۔ لڑاکا طیارے کا پائلٹ باہر نکل گیا تھا۔ گزشتہ روز بھی ایران نے اپنی سرزمین پر 2 اسرائیلی جنگی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ واشنگٹن کی تہران کو ایک اور دھمکی، اگر امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ دفاعی ضروریات کے تحت ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع تھی مگر اس میں امریکہ ملوث نہیں۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جوہری مذاکرات کو نقصان پہنچانے اور خطے میں تناؤ بڑھانے والے حملوں کی فوری روک تھام اور سلامتی کونسل سے مؤثر مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کی سرخ لکیر کو چھیڑا تو نیست و نابود کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا انتباہ، کہا ایران کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ 150 اسرائیلی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا، فیصلہ کن جواب کی شروعات کر دی۔ ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ وہی تنصیبات ہیں جہاں سے ایران اور فلسطین پر بمباری کی جاتی ہے۔ نتنیاہو کا نیا کارنامہ، ایران کے میزائل فضا میں، سچائی زمین میں دفن، شہریوں پر حملہ ہوا یا بیانات پر فیصلہ آئرن ڈوم کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران کا تاریخی وار، حماس کا خراج تحسین صہیونی غرور راکھ ہوا، مظلوموں کی للکار گونج اٹھی۔ فلسطینی تنظیم کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اندر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور آئرن ڈوم اور جیبر سلنگ جیسے دفاعی نظام بری طرح ناکام ہو گئے۔ اسرائیل جس آگ کو برسوں سے مشرق وسطیٰ میں بھڑکا رہا ہے اب اسی میں جلنے جا رہا ہے۔ ایران کا جواب ثابت کرتا ہے کہ ہر جارحیت کی سزا ملے گی۔ جب اسرائیل کے بنکرز لرز گئے تب تہران اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گیا۔ ایران کی جوابی کارروائی پر یمن اور لبنان میں جشن کا سماں۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر اللہ اکبر کی صدائیں، نوجوانوں کے جوش و جذبے نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ ایران اور اسرائیل تنازع، فوجی طاقت، ٹیکنالوجی، نظریاتی بیانیہ اور عالمی اتحادیوں کی دوڑ میں کون حاوی؟ دفاعی بجٹ، جدید ہتھیاروں، بیلسٹک میزائلز اور سائبر وار فیسلٹیز کے حیران کن اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اسرائیل کا دفاعی بجٹ 27.5 بلین ڈالر، ایران صرف 10.3 بلین پر محدود۔ ایران کی 6,10,000 فوجی بمقابلہ اسرائیل کے صرف 1,70,000۔ اسرائیل کے پاس F-35 طیارے، آئرن ڈوم اور سائبر وار فیسلٹیز ہیں۔ ٹرمپ کی دوگلی پالیسی، مذاکرات کے خواہش مند، اسرائیلی جارحیت کی حمایت، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، واشنگٹن کی جارحانہ پالیسی، خطے میں تباہی کا پیغام، امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، مشرق وسطیٰ میں استحکام، ایران پر اسرائیلی حملوں اور سفارتی حل کی ضرورت پر گفتگو، ٹرمپ کی برطانوی وزیراعظم سے بھی بات چیت، کیئر سٹارمر کا ایرانی ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار۔ چین کا بھی اسرائیلی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار، اسرائیل کی ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی اور جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت، مشرق وسطیٰ میں تنازعات کی توسیع کی سخت مخالفت۔ اقوام متحدہ میں سفیر
इंफोकॉम कहते हैं कि तशवीशनाक बात यह है कि इसराइल ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले कर रहा है। बीजिंग मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात की तोसी की मुखालफत करता है। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन के एहतजाज से नाला। मुराद अली शाह ने कहा कि तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ, बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई, वफाकी हुकूमत से रब्ता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती फंड्स में कटौती, कबायली अज़ला पर भारी अखराजात, 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर आला पंजाब का इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर पैगाम। मरीम नवाज कहती हैं कि खून का अतिया जिंदगी का तोहफा है। नौजवानों से अपील है कि वो ज़काराना तौर पर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं।